عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال کہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو کہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کسی ہے. یعنی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، تو وہ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہے. مسند ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی اثنا میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تین شخص آئے. دو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے اور ایک چلا گیا. راوی کہتے ہیں تو یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک نے حلقے میں کچھ جگہ دیکھی تو یہ اس میں بیٹھ گیا، اور جو دوسرا تھا وہ جو صحابہ کرام کا حلقہ لگا ہوا تھا وہ اس کے پیچھے بیٹھ گیا. جو تیسرا تھا تو وہ پیٹ پھیر کر واپس چلا گیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فارغ ہوئے، آپ کسی گفتگو میں مصروف تھے، کچھ آپ ارشاد فرما رہے تھے، کسی کام میں مصروف تھے، لیکن آپ ان کو دیکھ رہے تھے. بس جب آپ نے کم سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو تین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا اما احدہم، ان میں سے جو ایک آدمی ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھا، اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا، یعنی اللہ نے اس کو میری مجلس میں حلقے کے اندر اللہ نے اس کو جگہ عطا فرما دی. جو دوسرا تھا اس کو شرم آئی کہ بھائی میں کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، ان لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا. فاستحی اللہ منہ، تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی. اور جو تیسرا تھا وہ منہ موڑ کر چلا گیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. فأعرض اللہ عنہ، تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا، اللہ نے اعراض فرما لیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نیکی کے معاملے میں ہمیشہ بندے کو آگے بڑھ کے رہنا چاہیے. مجلس لگی ہوئی ہے، نیک مجلس ہے، جہاں وہاں جگہ ملتی ہے تو بندے کو اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے. دین کے معاملے میں جو بندہ آگے بڑھتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے. یہاں تین شخص آئے،
ایک نے کوشش کی وہ آگے بڑھ گیا، دوسرے کو حیا اور شرم آ گئی کہ بھائی میں کیسے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں کیسے بیٹھوں ان کے ساتھ، پیچھے بیٹھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نبی سے حیا کی، تیسرا منہ پھیر کر چلا گیا تو اللہ نبی اسے اعراض فرما لی۔ اللہ جیسے مستغنی ہے اللہ تعالیٰ کا دین بھی مستغنی ہے۔ جی مولوی حسین صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ استاد جی، آپ سمجھ میں آ گئی؟ جی آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور میں ذرا اٹھا تو پانی پینے کے لیے میں نکلنا تھا۔ صحیح ہے، کوئی بات نہیں، مجھے پتا چلا تھا آپ کے بارے میں، ایک تو مولوی افاق صاحب کی والدہ بھی، اور بتا رہے تھے کہ مولوی حسین صاحب تھے وہ چلے گئے، میں نے کہا ہم ان کو لے آئیں گے، تھوڑا پانی بھی تو بندہ لینا چاہیے۔ کل ہم نے زوج کے حالات پڑھے، زوج کی دو حالتیں ہیں، ایک وہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کی دو حالتیں ہوتی ہیں، جی استاد جی۔ بیوی کی اولاد ہے کہ نہیں ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف ملے گا، اگر اولاد ہے تو پھر شوہر کو ربع ملے گا۔ رب میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف اور اولاد ہونے کی صورت میں ربع۔ اس کے بعد ہے حوال الزوجہ، بیوی کی دو حالتیں، تو شوہر فوت ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں، اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو ربع ملے گا، اور اگر میت کی اولاد ہے تو پھر اس کو ثمن ملے گا۔ اور اس میں ایک بیوی ہو یا ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، سب کا یہی حصہ بنے گا۔ بھئی ایک آدمی نے 2 شادیاں کی یا 3 کی یا 4 کی، مثلا 4 بیویاں چھوڑ کر مرا، تو اب اگر اس مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی اس کی اولاد نہیں ہے، تو پھر اس کی تمام بیویوں کو ربع ملے گا، جو ان کے درمیان ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر ان ساری بیویوں کو ثمن ملے گا۔ تو یہ سب کے درمیان برابر تقسیم کر دیا جائے گا، اور اولاد ہے وہ کسی بیوی سے ہو یا ایک بیوی سے اولاد ہے دوسری سے نہیں ہے، 4 بیویاں مثال کے طور پر، ایک بیوی سے اولاد ہے 3 سے نہیں ہے، تو اگر ایک بیوی سے بھی اس کی اولاد ہے تو سب اس کی بیویوں کا یہی حصہ بنے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہر بیوی سے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بولی سے سمجھ میں آ رہی بات؟ جی استاد جی۔ یعنی کہ اگر اس کی 4 بیویوں میں سے کسی ایک کی اولاد ہے تو اس کی وجہ سے بھی باقی ساروں کو حصہ جو ان سا وہ کم ہو جائے گا۔ تمام بیویوں کا حصہ ثمن ہوگا، اور پھر اس میں برابر تقسیم کر دے۔ ہر بیوی سے اولاد ہونا ضروری ہے، جیسے آپ نے شوہر کی اولاد میں پڑھا تھا کہ اولاد عام ہے، اس یعنی عورت فوت ہو گئی، اس کا شوہر زندہ ہے، اگر اس کی اولاد ہے، اب ضروری نہیں کہ یہ جو عورت جس کے نکاح میں فوت ہوئی ہے اسی کا بچہ ہو، اسی کا نطفہ ہو، یہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس عورت کی اولاد ہونا ضروری ہے، چاہے وہ اس کا پہلے نکاح ہوا ہو اس سے اس کی اولاد ہو، بہرحال اولاد ہوگی تو اس سے حصہ کم ہو جائے گا، شوہر کا بھی کم ہوگا، بیوی کا بھی کم ہوگا۔ شوہر کو نصف ملتا ہے کل مال کا،
اگر اولاد نہ ہو اور اگر اولاد ہے تو پھر شوہر کو ربع ملے گا اور بیوی کو ربع ملے گا اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے. اس میں تمام بیویاں برابر ہیں, ایک ہوں تین ہوں یا چار ہوں سب برابر ہیں. اور اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کو ثمن ملے گا, 8واں حصہ ملے گا کل مال. اور جناب اس میں کسی شوہر کی اولاد ہونا ضروری نہیں اور تمام بیویوں سے اولاد ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر اولاد موجود ہے اگر سے وہ پچھلے شوہر کی ہے تو تب بھی ان عورتوں کا حصہ ربع سے ثمن کی طرف منتقل ہو جائے گا. جی بہت بہتر استاد جی. میں ساتھ ساتھ لکھ بھی لیتا ہوں استاد جی تاکہ پھر ہاں یاد ٹھیک کرنے ہے, میں پھر بھی آسان. اچھی طریقے سے یاد بھی کریں جو پیچھے بھی رہ گئے. اور وہ الحمدللہ استاد جی سب سارے احوال یاد ہیں ابھی تک ہاں بہت جو اچھی پڑھے بات ہیں. ہے, بنیاد ہے حضرت. اگر آپ حالات یاد کر لیں گے, حالات پر گرفت ہوگی آپ کی, تو میراث کا مسئلہ بتانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے لیے. جی انشاءاللہ استاد جی. ریاضی تو آپ کو آتی ہے نا, حساب کتاب تو آتا ہے نا آپ کو؟ استاد جی آئی کام کیا ہوا ہے تقریباً. ماشاء اللہ, یہ کام کیا ہوا ہے, تقریباً کیا ہوا ہے. یہ تقریباً کا کیا مطلب؟ یہ تقریباً آدھا سے زیادہ مطلب کہ کیا ہوا ہے استاد جی, مطلب کہ کیا ہوا ہے. اچھا کیا ہوا ہے. جی تقریباً لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو حساب کتاب آتا ہے استاد جی, اتنا تو آتا ہے استاد جی. میراث کی مطلب 10-100 تک گنتی آتی ہو, ضرب تقسیم تھوڑی سی آتی ہو, بس بندہ مسئلہ جتنا بڑا مسئلہ ہو جائے بندے کے لیے آسان ہو جائے. جی بالکل استاد جی. ان کو یہ یاد کریں. جی استاد جی بہت بہتر, انشاءاللہ یاد کر لیتے استاد جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تصویر میں بھیج رہا ہوں.